اس کے بعد وبالوالدین احسانا، اللہ نے اپنی ذات کے بعد والدین کو ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں اور والدین سبب تخلیق ہیں، تخلیق کا سبب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ اپنے بعد والدین کو ذکر فرمایا کہ میں تو خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، اور والدین پیدا کرنے کا سبب ہیں۔ گویا کہ میری تخلیق کا مظاہرہ اور کمال ان والدین کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو اپنے حق کے بعد ذکر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ہو۔ اور ظاہر ہے کہ دوسرے مقامات پہ یہاں تک فرمایا کہ ولا تقل لہما اف، اف بھی ان کو نہ کہو، اف۔ حالانکہ اف ایک ایسا کلمہ ہے کہ معمولی سے انسان کی جھنجھلاہٹ کو ظاہر فرماتا ہے، لیکن فرمایا کہ اف بھی کہنے کی تمہیں کی اجازت نہیں ہے کہ والدین تمہیں ایک کام کہو تم اف، مطلب کہ کیا کہہ دیا، گویا کہ انکار نہیں کیا حکم سے، لیکن اف کہہ کے اپنی جھنجھلاہٹ کو ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تمہیں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ جب اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے اوپر کی کہاں اجازت؟ تم قول سے کوئی گالی گلوچ کرو، اپنے فعل سے ان کو ایذا دو، اپنے حال سے ایذا دو، یہ تو اس کا تو تصور ہی کیا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ تمہیں اف تک سے منع کر دیا۔ اس لیے فرمایا، اور اس لیے قرآن کریم فرمایا کہ تم ان کے سامنے ایسے تابعدار ہو کے کھڑے ہوا کرو جیسے ایک غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو، اپنے کندھوں کو یوں گرا دو، ایسے تابعدار ہو کر ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو۔ قرآن نے اس کیفیت کو بھی ذکر فرمایا، تو وہ اتنا بڑا حق جو ہے والدین کا متعین کر دیا، اس لیے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔